الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ ماہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے اور آج اس کا چوتھا روزہ ہے۔ 3 رمضان المبارک کو سیدہ پاک کا وصال پاک تھا، تو اس حوالے سے یعنی کہ اہل سنت سیدہ کا 3 رمضان المبارک کو عرس مناتے ہیں کہ یہ وہ ہستی ہیں میرے آقا علیہ السلام کی آنے کے اعتبار سے سب سے، عمر کے اعتبار سے تو چھوٹی ہیں لیکن مقام بہت ہی بلند ہے۔ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ ساجدہ فاضلہ راکعہ قارعہ زاکیہ ازکیہ مزکیہ بی بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا، آپ کا رتبہ دیکھیے کہ میرے آقا علیہ السلام جب بھی کہیں تشریف لے جاتے تو سب سے آخر میں سیدہ کے پاس تشریف لے جاتے، یعنی سیدہ سے سب سے آخر میں ملتے، اور جب بھی واپس تشریف لے آتے سب سے پہلے سیدہ کو جا کے میرے آقا ملتے۔ اور میری آقا علیہ السلام نے اپنی صاحبزادی کا رتبہ اس طرح بیان فرمایا فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، فمن اغضبہا اغضبنی، جس نے فاطمہ کو تکلیف پہنچائی اس نے مجھے تکلیف پہنچائی، جس نے فاطمہ کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا۔ یہ حضرت سیدہ فاطمہ وہ ہستی ہیں جب میرے آقا کا وصال قریب آتا ہے، سب سے آخر میں سیدہ کے ساتھ میرے آقا نے جو کلام فرمایا ہے آپ کے دائیں کان کے اندر، تو فرمایا بیٹا اب میرے وصال کا وقت قریب ہے، اب آپ سے بچھڑنے کا وقت قریب ہے۔ جب یہ بات فرمائی تو سیدہ طیبہ رو پڑی، جب روئیں تو میرے آقا علیہ السلام نے دوسرے کان کے اندر فرمایا اے فاطمہ، اے میری بیٹی، کیا تو اس بات پہ راضی نہیں ہے؟ مجھ سے اللہ نے وعدہ فرمایا ہے میں آپ اور آپ کی اولاد اور آپ کی اولاد سے پیار کرنے والے تمام کو جہنم سے آزاد کر دوں گا، یعنی تمام کے تمام جہنم سے آزاد ہیں۔ جیسے کہ میرے پاک نبی علیہ السلام نے اپنی صاحبزادی کا نام رکھا فاطمہ۔ فاطمہ کا معنی بنتا ہے چھڑانے والی، آزاد کرانے والی، یعنی کہ سیدہ طیبہ کا اسم گرامی ہی ایسا ہے کہ یہ خود بھی جہنم سے آزاد اور ان کی اولاد بھی آزاد، جو ان کی اور ان کی اولاد سے پیار کرے وہ بھی جہنم سے آزاد ہے۔ سیدہ طیبہ کی شان کا یہیں سے اندازہ لگائیں کہ جب میرے آقا علیہ السلام کے کاشانہ اقدس پہ سیدہ تشریف لے کے آتی، نبیوں کا امام
اللہ کا نبی اپنی مسند سے کھڑے ہوتے اور اپنی صاحبزادی کا ماتھا چومتے اور اپنی مسند پہ سیدہ کو بٹھاتے، اور جب میرے آقا علیہ السلام سیدہ کے ہاں تشریف لے جاتے تو سیدہ بھی ایسا ہی فرماتی، میرے آقا کے ہاتھ مبارک چومتی اور میرے آقا علیہ السلام کو اپنی مسند پہ بٹھاتی۔ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن کا آپ انہی الفاظ سے اندازہ لگائیں کہ جس کا بابا سید الانبیاء ہو، صرف نبی نہیں بلکہ سید الانبیاء ہو، اور جس کا شوہر سید الاولیاء ہو، اور جس کے بیٹے جنتی نوجوانوں کے سردار ہوں، جو بذات خود سیدۃ النساء العالمین ہو، اس ہستی کا کیا مقام ہوگا، اس ہستی کا کیا شان ہوگا۔ آج ہم ہیں دین سے دور ہیں، ہماری اولادوں کو پتہ نہیں ہے کہ سیدہ طیبہ طاہرہ یہ وہ ہستی ہیں کہ مومنوں کی جو عورتیں ہیں انہیں تو چاہیے وہ سیدہ کو اپنا آئیڈیل بنائیں، ان کی سیرت کو اپنائیں، ان کی سیرت کو اپنانے کی کوشش کریں، ان کی بتائی ہوئی باتوں پہ عمل کریں۔ یہ وہ ہستی ہیں۔ ایک دن حضور علیہ السلام نے فرمایا، عورت کا سب سے بڑا وصف کون سا ہے؟ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب آ کے سیدہ سے پوچھا کہ عورت کا سب سے بڑا وصف کون سا ہے، سب سے بڑا عورت کا جو سرمایہ ہے وہ کون سا ہے، تو آپ نے فرمایا عورت کا سب سے بڑا جو وصف ہے وہ پردہ ہے، وہ اس کی حیا ہے۔ اور میرے پاک نبی علیہ السلام نے یہ دو زیور تو عطا کیے ہیں عورتوں کو، ایک پردے کا، دوسرا شرم و حیا کا۔ آج اگر ہماری بیٹیاں دین کی تعلیم پڑھتی یا پڑھی ہوئی ہوتی تو آج یہ کام نہ ہوتا۔ آج جو ہماری بچیاں کر رہی ہیں، لباس کے حوالے سے ہو یا کلام کے حوالے سے ہو یا گفتار کے حوالے سے ہو یا کردار کے حوالے سے ہو، آج ہماری بچیاں بھی ساری رات مصلی پہ قرآن کریم کھڑے ہو کے اس کی تلاوت کرتی، کبھی نوافل میں، کبھی قرآن کریم کو اٹھا کے دیکھ کے تلاوت کرتی۔ آج ہماری بچیاں جو ہیں وہ اپنی آئیڈیل ان لوگوں کو نہ بناتی جو دین کے دشمن ہیں، جو گانے بجانے والے ہیں، جو دین سے جن کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہمیں چاہیے ہم اپنی اولاد کو یہ تربیت دیں، بیٹا اگر کوئی ناول پڑھنا ہے تو سب سے پہلے پڑھو سیرت فاطمہ، سب سے پہلے پڑھو سیرت ام عائشہ الصدیقہ۔ جب یہ چیزیں پڑھے گی بیٹی تو اسے پتہ چلے گا کہ عورت کیا ہے۔ حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب رات ہوتی میری امی جان مصلی پہ آ کے نماز عشاء کے بعد وہ جو گھر کے اندر مسجد کی جگہ بنی ہوئی تھی، مسجد بیت جو ہے، وہیں آ کے پوری رات رب کی بارگاہ کے اندر کھڑے ہو کے قیام و رکوع و سجود و قعود کے اندر گزارتی پوری رات، اور رو کے دعا کرتی، مولا میرے بابا کی امت کو بخش دے، میرے ابا حضور کی گناہگار امت کو بخش دے، ان کے ساتھ رحمت کا معاملہ فرما۔ امام حسن مجتبی فرماتے ہیں، میں نے عرض کیا امی جان آپ نانا کی امت کے لیے دعا مانگتی ہیں، کبھی آپ نے میرے لیے دعا نہیں مانگی، کبھی امام حسین کے لیے دعا نہیں مانگی، کبھی اپنی ذات کے لیے دعا نہیں مانگی۔ تو سیدہ کی آنکھوں سے آنسو آ گئے، فرمایا بیٹا سب سے پہلا جو حق ہے وہ ہمسایوں کا ہے، وہ اوروں کا ہے، گھر والوں کا بعد میں ہے۔ تو پیارے ناظرین، وہ ہستی جو ساری زندگی اپنے بابا کی امت کے لیے دعائیں کرتی رہی، اس ہستی کا وصال پرملال جو ہے وہ 3 رمضان المبارک کو ہوتا ہے۔ یہ وہ ہستی ہیں، پردے کا یہ عالم ہے، جب محشر کا میدان آئے گا ہر کوئی جنت جائے گا، جب سیدہ اپنی قبر مبارک سے باہر تشریف لے کے آئیں گی،
جنت جانے لگیں گی، ایک منادی ندا کرے گا پردہ آسمان کے پیچھے سے، وہ کہے گا یا اہل محشر، اے اہل محشر، اے محشر کے میدان والو، اے نبیو، اے رسولو، اے کتبو، اے اوتادو، اے غوثو، اے ولیو، اے رب کے معزز بندو، اے رب کے مقرب بندو، اے نیکوکارو، اے معاشر والو، اپنی گردنیں جھکاؤ، اپنی گردنیں جھکاؤ، اپنی آنکھیں بند کر لو۔ کیوں؟ آج گزر رہی ہے فاطمہ بنت محمد رضی اللہ تعالی عنہ، میرے آقا کی شہزادی گزر کے جنت جا رہی ہے، میرے آقا کی شہزادی جنت تشریف لے کے جا رہی ہے۔ وہ اکیلی نہیں ہوں گی بلکہ 70,000 حوروں کا جھرمٹ دائیں بائیں آگے پیچھے ہوگا، کسی کو پتہ بھی نہ چلے کہ ان کے درمیان میں کون گزر گیا۔ تو پیارے ناظرین، ہمیں چاہیے ہم اپنی اولاد کو بھی یہ پردے والا زیور دیں، اپنی اولاد کو بھی شرم و حیا کا زیور دیں۔ آج اگر ہم نے اپنی اولاد کے اوپر توجہ نہ دی، ان کو تربیت نہ دی، تو کل قیامت کے دن ہمیں پچھتانا پڑے گا، ہمیں رونا پڑے گا، رونے کے سوا کوئی اور چارہ نہیں ہوگا۔ یہ تو وہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے جن کے شب و روز رب کی حمد، رب کی ثنا میں گزرے ہیں۔ ایک ہم ہیں کہ ہم غلامان مصطفیٰ بھی ہیں۔ ہماری عورتیں کہتی ہیں میں سیدہ زہرا کی غلام بھی ہوں، پر نماز کے قریب نہیں جاتی۔ ماہ رمضان المبارک کا یہ مقدس مہینہ ہے، یہ مقدس مہینہ ہمیں درس دیتا ہے، اے انسانوں، اے مسلمانوں، اے امت مصطفیٰ، تمہارے لیے جو روزے فرض کیے گئے ہیں وہ اس لیے کیے گئے ہیں لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تم متقی بن جاؤ۔ انسان روزہ رکھتا ہے، روزہ کس چیز کا نام ہے؟ روزہ بھوکا رہنے کا نام نہیں، روزہ پیاسا رہنے کا نام نہیں، روزہ جو ہے وہ اس چیز کا روزہ ہے، صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک پوری باڈی کا روزہ ہو، آنکھ کا روزہ ہو، زبان کا روزہ ہو، کانوں کا روزہ ہو، ہاتھوں کا روزہ ہو۔ یہ ہاتھ کسی غلط کام کی طرف نہ جائیں، یہ آنکھ کسی غلط چیز کو نہ دیکھے، کان کسی غلط چیز کو نہ سنے۔ آج ہم کہتے ہیں روزہ ہے، دل نہیں لگتا، کیا کریں؟ تھوڑی موسیقی دیکھ رہے تھے، تھوڑا گانا باجا سن رہے تھے، تھوڑا فلم ڈرامہ دیکھ رہے تھے۔ یاد رکھنا ان چیزوں کے دیکھنے سے روزے کی روحانیت ختم ہو جاتی ہے، روزے کی روحانیت چلی جاتی ہے، روزے کا جو ثواب ہے وہ چلا جاتا ہے۔ تو پیارے ناظرین، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث طیبہ ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو صبح صادق سے غروب آفتاب تک بھوکا تو رہیں گے، لیکن ان کو بھوکا رہنے کے علاوہ کوئی ثواب نہیں ملے گا روزے کا۔ وہ کون سے لوگ ہوں گے؟ وہ یہی معاملہ ہوگا جب ہم روزہ تو رکھیں گے پر ہم پتہ نہیں کیا کیا چیزیں دیکھیں گے، کیا کیا کردار کریں گے۔ دوسرے نمبر کے اوپر یہ جو غیبت ہے یہ ویسے بھی حرام ہے، ناجائز ہے، گناہ کبیرہ ہے، لیکن روزے کے اندر بدرجہ اولا اس سے اجتناب کرنا چاہیے، اس سے بچنا چاہیے۔